26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت 27ویں آئینی ترمیم لا رہی ہے اور اس حوالے سے خفیہ مشاورت کے بعد اب کھلی بحث شروع ہو گئی ہے۔ پہلے خود بلاول بھٹو زرداری نے مجوزہ ترامیم کی تفصیلات بتائیں اور پھر آج سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث ہوئی۔ آج جب سینٹ کے اجلاس کے دوران تحریک انصاف کے رہنما علی ظفر نے 27ویں آئینی ترمیم پر بات کی تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنی تقریر میں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ میں جو باتیں کی ہیں وہ ہوا میں نہیں کی ہیں، ان پر گفتگو ہوئی ہے۔ ہم اب اپنے دوسرے اتحادیوں سے بھی بات کریں گے۔ میری تجویز ہے کہ 27ویں ترمیم کو پہلے سینٹ میں پیش کیا جائے۔ ابھی ہم نے اپنے لارجسٹ لائے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے کم از کم 3 راؤنڈز ہوئے ہیں، لا منسٹر صاحب کے ہوئے ہیں، تو یہ جو پروسیس ہے یہ ہم اپنے دوسرے الائز کو بھی obviously ابھی ہم نے ان کو بھی آن بورڈ کرنا ہے۔ ٹویٹ میں نے بھی دیکھی بلاول بھٹو صاحب کی، he is a politician, he is chairman of a political party, I think he has every right to tweet۔ سب ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے انہوں نے جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آنریبل چیئرمین، وہ انہوں نے کو ہوا میں نہیں کیے۔ لیٹ می آلسو کنفیس this thing، وہ ان ایریاز پہ بات ہوئی ہے، جو بھی انہوں نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں he has not included any area which has not been talked or discussed with them۔ ہم پہلے اس ہاؤس میں لے ہیں بجائے نیشنل اسمبلی میں کے جانے کے، کو سب کو پتا ہے کہ جی وہاں ایک نمبر کی زیادہ گیم ہوتی ہے اور یہاں جو ہے یہاں پروفیشنلزم زیادہ ہوتا ہے اور ویلیو ان پٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی چیز پہ حکومت کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں ترمیم لائی جائے اور آنن فانن اس کے اوپر ووٹنگ شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ میں اشور کرتا ہوں آنریبل علی ظفر صاحب کو۔ حکومت 7 نومبر کو 27ویں آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف کی خبر کے مطابق 27ویں آئینی ترمیمی بل 7 نومبر کو سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں اس بل کا جائزہ لیں گی۔ تحریک انصاف 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد 27ویں ترمیم پر باقاعدہ موقف دیں گے اور حکمت عملی بنائیں گے، جبکہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی 27ویں آئینی ترمیم کو رد کرتی ہے۔ آپ نے عرض کیا 27ویں ترمیم کی، ہمیں خان صاحب کی طرف ایکسس ملے گا، خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو پھر اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ فارمل رسپانس ہم دیں گے۔ ہم اپنے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کریں گے اور اس پہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے، لیکن 27ویں ترمیم جس انداز میں آ رہی ہے، میں صرف یہ عرض کروں یہ ایسا وقت ہے کہ آئین میں اگر کوئی ترمیم ہونی ہے تو وہ کنسنسس سے ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ آلدو عدلیہ ہمیشہ متنازع رہی ہے، لیکن 26ویں ترمیم نے ملک میں ایک دراڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ 27ویں ترمیم آتی ہے تو پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیے، ہم تو ظاہر ہے اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس اسمبلی کے استحقاق کو رد کرتے ہیں۔ کوئی ترمیم جو ہے فارم 47 والی اسمبلی نہیں کر سکتی، اور جو بات سامنے آئی ہے بلاول بھٹو کی ٹویٹ کے ذریعے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک بنیادی عنصر ہے ہمارے آئین کا کہ عدلیہ اور انتظامیہ میں ایک فرق ہے، ایک واضح دوری ہے۔ انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری، آزاد عدلیہ کا جو تصور ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما صدقہ اسرار نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا پنڈوراز باکس کھولا گیا ہے۔ بلاول بھٹو کی ٹویٹ پر ہمیں بھرپور تشویش ہے۔ ہم آئین کی بالادستی کے لیے عوام کے پاس بھی جائیں گے اور پارلیمنٹ میں بھی احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ 27ویں آئین ترمیم کا پنڈورا باکس جو ہے نا کھولا گیا ہے، جو بلاول کا ٹویٹ آیا ہے، ہمیں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے تشویش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی اس گیم میں برابر کی شریک ہے اور یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے 7-8 پوائنٹ رکھے ہیں اور پھر بیچ میں جو ہے نا آخر میں پیپل پارٹی کہے گا کہ میں نے تو یہ اچیومنٹ کر لی ہے، میں نے 18 امینڈمنٹ پروٹیکٹ کیا، باقی کچھ پوائنٹ پہ یہ اگری کر لیں گے، لیکن اصل میں ان کے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ سارا جو ہے نا لوگوں کو دکھاوے کی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ ہم ہر صورت میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور اپنی بنیادی حقوق کے لیے عوام کے پاس بھی جائیں گے۔ ہم پارلیمنٹ بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے کہ یہ تو جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہے، یہ تو عملاً طور پر عدلیہ کو ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اپاہج کیا گیا تھا، ابھی تو ختم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا۔ نمائندہ جیو نیوز حیدر شرادی کی خبر کے مطابق پارلیمانی پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف مزاحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم، NFC ایوارڈ اور اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے لیے پی ٹی آئی کے اراکین نے سینٹ میں احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اہم بات یہ بھی ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعت MQM بھی 27ویں ترمیم کے حوالے سے مکمل لا علمی کا اظہار کر رہی ہے۔ ابھی تک MQM کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ 27ویں ترمیم کیا ہے، کیا بھلا ہے، ہم اس سے قطعی بے خبر ہیں۔
اس کے علاوہ جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا ہے کہ اسی مہینے کے آخر تک 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ حکومت پھر 27ویں آئینی ترمیم لانے جا رہی ہے اور 7 تاریخ کو کہا جا رہا ہے کہ شاید سینٹ میں پیش ہو، کیا کامنٹ کریں گے؟ ہم تو انتظار کر رہے ہیں، اس میں ڈیبیٹ بھی ہونی ہے، آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق پاس بھی ہونا ہے، پاکستان کے لیے مثبت کام ہو رہا ہے، چاہے اس میں اکنامیکل ہو، چاہے اس میں فنڈامنٹل ہو، چاہے اس میں نیشن وائڈ ہو، چاہے اس میں ہماری ڈیفنس لائن ہو، ہر چیز جو پاکستان کے لیے ضروری ہے وہ ہو رہی ہے اور کنسنسس سے ہو رہی ہے، پیار محبت سے ہو رہی ہے، ایلائز کے ساتھ مل کے ہو رہی ہے، سارے پولیٹیشین آن بورڈ ہیں۔ کب تک یہ ممکن ہے کہ سینٹ میں پیش کی جائے؟ آپ کو اس مہینے کی آخر سے پہلے انشاءاللہ پاس ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔